2 اکتوبر کے بارے میں سبھی کو معلوم ہے کہ گاندھی جینتی ہوتی ہے اور سارا ملک 2 اکتوبر کو چھٹی مناتا ہے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی 2 اکتوبر کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس مسجد اقصی کو یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر کے آزاد کرایا تھا۔ کون ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو آج آپ حضرات کو انہی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کے اسلامی تاریخ میں جو عظیم الشان کارنامے انہوں نے سر انجام دیے اور کس طرح سے انہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، اسی بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تکریت میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کردستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ اس طرح سے آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد آرمینیا کے قدیمی تاریخی شہر دوین کے باسی تھے۔ آپ کا خاندان کچھ پشت قبل عربستان میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا شازی ابن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے، بعد ازاں جب تکریت میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم بہروز نے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین ایوب اپنے والد کے چھوڑے ہوئے منصب پر فائز کر دیے گئے اور تکریت شہر کے حاکم بنے۔ بوجود اس خاندان کو تکریت کا شہر چھوڑنا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تکریت سے ہجرت والی رات صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور والدین نے آپ کا نام مشہور نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی تو آپ کا لقب تھا۔ نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق فتح کیا تو نجم الدین ایوبی کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننھے صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کے مشاہدے میں گزرا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں یونانی حکمائے ہندسا کے اسماء سے واقف حال تھے اور سوال و جواب میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن و سنت کی طرف صلاح الدین ایوبی کی فطری رغبت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ، جو ابو تمام کا شعری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانیات تھا اور عربی و کردی زبانوں پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب از شرق تا غرب کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نوحہ کناں تھی اور صلیب و ہلال کے معرکے چہار اطراف میں گرم تھے، اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان کارزار سجے رہتے تھے، اور کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے تو کہیں شکست خوردہ فریق اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا، اور پھر بہت جلد گردش ایام پلٹ بھی جاتی۔ وقت نے جب صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں قوت کی بجلی دوڑائی تو یہ نوجوان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چچا اسد الدین کے ہمراہ فتح مصر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
انہی کے نام سے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی جو مصر، شام، یمن، عراق، موصل، حلب اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی، اور اس سلطنت کے ہر حکمراں کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگا، جبکہ اس سلطنت کا بانی حکمراں سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ والد کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کی بجائے ان پر چچا کی شخصیت کے گہرے اثرات تھے۔ چچا صرف چچا ہی نہ تھے بلکہ ان کے اتالیق، استاد اور فن حرب میں ان کے گرو بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیگر متعدد مسلمان فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سلطان ساری عمر صلیب سے برسر پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمراں و عیسائی مورخین نے سلطان کی فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کا ایک کمانڈر رینالڈ جو انتہائی ظالم، سفاک اور برد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ تک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شاتم رسول کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے معرکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 عیسوی میں ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنے گھٹنے تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے برعکس جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں امڑ آئے کہ عیسائی منتظمین سے ان کا سنبھالنا ممکن نہ رہا۔ اس پر سلطان کا حریف بادشاہ رچرڈ جو کہ جانی دشمن تھا، اس نے سلطان کو کہلا بھیجا کہ صرف میرے اجازت نامے پر ہی کسی بھی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کی بے حد خدمت داری کی۔ زائرین کو بہترین رہائش، خوراک اور ان کے آرام و عبادات کا پورا خیال رکھا گیا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ اس کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث اس کے نچلے دھڑ میں زخم ہو چلے تھے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرقع تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہ کیا تھا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کرا کے عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا جاتا۔
27 صفر 1489 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ سپوت ملک شام میں داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کی آخری آرام گاہ قرار پایا۔ آج کا بیت المقدس اور اس کی آزادی کے لیے میدان جہاد میں موجود مسلمانان فلسطین پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ دور غلامی کی باقیات اور استعمار کے مسلط کردہ غداران ملت نے قبلہ اول کی قیمت وصول کرنے کی جسارت کی ہے اور اس مقدس عبادت گاہ کی بولی لگا کر اسے بے وقعت کرنے کی سعی ناکام و نامراد کی ہے، لیکن وقت کا طبل بہت جلد بتا دے گا کہ اس امت سے ایک نہیں 20 سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھنے والے ہیں جو قبلہ اول سمیت امت مسلمہ اور کل انسانیت کو سیکولرزم کی ظلم و جہالت بھری اندھیری رات سے نکال کر اسوہ حسنہ اور نور توحید سے مرقع صبح روشن کی طرف لے آئیں گے انشاءاللہ۔